الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا الممجد، بشيرنا المصدق، نذيرنا المؤيد، المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لعنة الدائمة على أعداء الله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم، وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلوا على محمد وآل محمد. بار دیگر صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. بےگورو کفن رن میں فرزند پیمبر ہے. بےگورو کفن رن میں فرزند پیمبر ہے. بلوے میں نبی زادی بے مقنا و چادر ہے. بے گورو کفن رن میں ناوک نے جسے چھیدا وہ فاطمہ کا دل تھا. ظالم نے یہی جانا حلقے علی اصغر ہے. بے گورو کفن رن میں عباس تم ہی اٹھ کر سید کو سہارا دو. شبیر کے کاندھے پر لاش علی اکبر ہے. بے گورو کفن رن میں یا رب کہیں خیمے سے زینب نہ نکل جائے. شبیر ہے سجدے میں حلقوم پہ خنجر ہے. بے گورو کفن رن میں بھائی کو بھتیجوں کو بیٹوں کو بھرے گھر کو رونے کے لیے تنہا شبیر کی خواہر ہے. بے گورو کفن رن میں دریا پہ کوئی جا کر عباس سے یہ کہہ دے کونین کی شہزادی مقتل میں کھلے سر ہے.
بے گورو کفن رن میں فرزند پیمبر ہے بلوے میں نبی زادی بے مکنا وہ چادر ہے. صلو علی محمد وعلی محمد. بار دیگر صلوات پڑھی محمد وعلی محمد پر. عزیزان محترم، ساتھ میں مل کر ہر روز ہماری گفتگو، ہماری باتیں یہی ہو رہی ہے کہ مسلمان محرم کے جو دین ہے وہ در حقیقت اللہ کے دنوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. اور خداوند کریم نے جب بھی اپنے دین کی بات کی، ایام کی بات کی، تو اس کے ساتھ جناب موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا اور ہمیں یاد دلایا، بلکہ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سہارے ہم تک اس آیت کو نازل کیا اور کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا. ہم نے جناب موسیٰ کو ہماری نشانیوں کے ساتھ بھیجا اور ان کو کہا ان اخرج قومک من الظلمات الی النور. اور موسیٰ کو ہم نے یہ بھی کہا کہ موسیٰ تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم اپنی قوم کو اندھیروں سے نور کی طرف لے جاؤ، تم اپنی قوم کو میرے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو دین ہے اس کی یادی دلاؤ، کیونکہ اس کے اندر جو شکر کرنے والے بندے ہیں، صبر کرنے والے بندے ہیں، اس کے لیے ہماری نشانیاں. اب تک ہم نے جو بھی بیان کیا، ان سب باتوں میں ہر مسلمان کو صبر کی بھی ضرورت ہے اور شکر کرنے کی بھی ضرورت ہے. اسی لیے تو ہمارے موضوع کا نام کیا ہے؟ ہماری ضرورتیں اور ہماری کمزوریاں. آج تک ہم نے جو بھی بات کی، یا کبھی کبھی ہم نے دینوں کی بات کی، یا کبھی کبھی نور سے ظلمات سے نور تک لے جانے کی بات کی. عزیزان محترم، ان دنوں میں آج ایسی چیز کی بھی بات کرے کہ جب بھی نور کی بات ہوگی تو پتہ چلا کہ نور ہمیشہ بلندی کی بات ہو رہی ہے، اور جب ظلمات اندھیروں کی بات ہوگی تو اندھیروں اس کو کہتے ہیں جو پست ہوتے ہیں، جو نیچ ہوتے ہیں، جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. جس کی قیمت ہوتی ہوگی اس کو نور کہا جائے گا، جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی اس کو ظلمات یا اندھیرا کہا جائے گا. مطلب اے بندہ، جیسے نور بلند ہوتا ہے، آج کچھ ایسے کام کے بارے میں ہم باتیں کریں کہ جس کی وجہ سے ہم بھی بلند ہو سکے. جیسے نور بلند ہو سکتا ہے ایسے ہم بھی بلند ہوئے. اندھیروں سے نور تک کیسے جانا، بلندیوں کو کیسے حاصل کرنا؟ تو خداوند کریم نے نبی کریم کو ایک حکم دیا اور کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بنی اسرائیل قرآن مجید کا 70واں سورہ ہے، چیپٹر 17 ورس نمبر 79، جس میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے. کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّتْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. اے میرے حبیب، اگر یہ کام تم نے کر لیا نا تو خداوند کریم جب تمہیں واپس محشور کرے گا، مبعوث کرے گا، تو حالت یہ ہوگی کہ مقام محمود پر تو اٹھایا جائے گا، مطلب بلند مقام پر اٹھایا جائے گا. اے مسلمان، اگر تجھے بھی بلند مقام پر جانا ہے تو جو کام رسول کو دیا گیا ہے اس کے بارے میں سوچ، کیونکہ یہ جو کام جس کی بات ہم کریں گے وہ کام ایسا ہے کہ جو ہماری ضرورت بھی ہے اور ضرورت کے ساتھ ہماری کمزوری بھی بن چکی ہے. اور قوم کے کام کیا ہے؟ خدا نے کہا اے میرے حبیب وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. اے میرے حبیب، رات کے کچھ حصے میں اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں ایسی نماز کو ادا کر جو نافلہ ہے. آج کا موضوع کیا ہوگا؟ نافلہ نماز. نافلہ نماز کی کتنی اہمیت ہوگی کہ خداوند کریم نے رسول خدا کو کہا اے میرے حبیب، اپنی نیند کو چھوڑ کر، اس لیے اس کا نام ہے نماز تہجد. اٹھ، اگر یہ تو نے ادا کی نا تو مقام محمود پر فائز ہو جائے گا. ہمارے الفاظ میں اندھیروں سے نور کی طرف
چلا جائے گا. لیکن سوال یہ ہے کہ نافلہ یعنی کیا؟ نافلہ کا مطلب کیا ہے حاجی صاحب؟ بس نافلہ کا مطلب کیا ہے؟ کوئی بیان کرے یہاں سے. عارف بھائی جی احسن، یہ ہے صحیح جواب. نافلہ کا مطلب ہے زیادہ کی نماز، ایکسٹرا نماز. فقہ کے حساب سے، شریعت کے حساب سے ان نمازوں کو ہم نے نام دیا ہے مستحب نماز یا سنت نماز. لیکن نافلہ نماز کا مطلب ہے زیادہ کی نماز، ایکسٹرا نماز جو واجب نہیں، اس سے علاوہ نماز. اس کو شریعت میں یا عربی زبان میں نافلہ نماز کہتے ہیں. تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اے مسلمان، نافلہ نماز پڑھنے سے پہلے اتنا تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ نافلہ نماز کتنی ہے. کتنی ہے منیر بھائی؟ جی 11 رکعت ہے. اب دیکھیے گا ایک ایک کا جواب. ایک کا جواب آیا 11. اسد صاحب کتنی ہے ٹوٹل نماز؟ کتنی ہے ٹوٹل نماز؟ بولیے بولیے. 51. ٹوٹل نماز ہے 51، 51 رکعت، جو دین میں ہمیں اور آپ کو انشاءاللہ تعالی توفیق ملے تو ادا کرنے کی ہے. سوال یہ اٹھتا ہے کہ ٹوٹل نماز کا فگر تو مجھے پتا ہے کہ ٹوٹل نماز 51 ہے. اس میں سے واجب کتنی ہے نماز؟ 17 رکعت واجب نماز ہے. باقی کی کیا ہے نافلہ؟ واجب اتنی ہے، پنجگانہ نماز اونلی 17 رکعت. کتنی باقی رہی؟ ہاں 34. چلو ساتھ میں مل کے گنتے ہیں. چلو توصیف روزی بتاؤ کون سی ہے نماز؟ نافلہ نماز کون کون سی ہے؟ جی بولیے. صبح کی 2 رکعت. اوکے ٹھیک ہے. 2 اور 4 کتنے ہوئے؟ 10 ہوئے. 4 ہے 14 ہوئی. 2 یعنی 16 ہوئی. حساب لگاؤ 28 اور 16 44. باقی کے ساتھ کھا گئے. وہ 11 تو آ گئی. مسلمان یہ ہے ہماری حالت. آپ نے دیکھا یہ ہے ہماری حالت. اس لیے موضوع میں نے یہی چنا ہے کہ مسلمان تو اندھیروں میں سے نکل جا، نور کی طرف آ جا. ٹوٹل رکعت دین کی ہے 51. جس واجب نماز ہے وہ ہوئی 17، نماز شب ہوئی 11. باقی رہا کتنا؟ یاللہ 23. اب حساب لگاتے ہیں. صبح کی نماز نافلہ 2 ہے، ظہر کی 8 ہے، عصر کی 8 ہے، مغرب کی 4 ہے اور عشاء کی 2 ہے. ٹوٹل 24. اوہ گڑبڑ. احسنت. چونکہ عشاء کی نماز 2 بیٹھ کر ہم پڑھتے ہیں اس لیے 1 گنتی ہے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. نافلہ نماز، زیادہ کی نماز. آج یہ زمانہ آ گیا ہے کہ زیادہ نماز جو ہے نافلہ، اس کا ہمیں پتہ نہیں. یہ وہ نماز ہے کہ جو اس نماز کو پڑھتا ہے خداوند کریم کا اعلان ہے، مسلمان جو نماز نافلہ پڑھنے والا ہے وہ میری نظر میں میرے فرشتوں سے بھی بہتر ہے، خدا کے فرشتوں سے بھی بہتر بندہ ہو سکتا ہے. کیوں؟ رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول کریم نے ارشاد فرمایا اور کہا ان العبد یقوم ویقضی نافلۃ فیقول الرب فیعجب الرب ملائکتہ من
جب بھی کوئی بندہ نافلہ نماز کو ادا کرتا ہے اسی وقت پروردگار عالم فخر کرتے ہوئے اور اپنے فرشتوں کے سامنے فخر کراتے ہوئے فرشتوں کو کہتا ہے یا ملائکتی عبدی دیکھو میرے بندے کو انہو یقضی ما لم افترض علیہ، دیکھو میرے فرشتوں میرا بندہ جو میں نے فرض نہیں کیا اس کو بھی پڑھ کر ادا کر رہا ہے۔ گویا دوسرے الفاظ میں اے میرے فرشتوں تم جو جو کرتے ہو میرے حکم کے مطابق کرتے ہو، لیکن میرے بندے کو دیکھو میں نے اس کو حکم نہیں دیا پھر بھی کر کے دکھاتا ہے۔ یہ میرا بندہ تم فرشتوں سے بھی بہتر ہے۔ ہاں ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ آخرکار نافلہ ہم سے کیوں نہیں پڑھی جاتی؟ نماز شب تو دور کی بات ہے، نماز شب تو دور کی بات ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اے مسلمان دین میں 51 رکعت پڑھ، لیکن اپنی زندگی میں نافلہ کو روز مرہ کا دستور بنا لے۔ ایک بات خیال رکھنے کی ہے، رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، کہا لا رخص فی الفریضہ ولا شد فی النافلہ۔ اے لوگو یاد رکھنا واجب نماز جو ہے نا اس میں زیرو ٹولرنس، زیرو، کوئی رخصتی نہیں۔ رخصتی وہ شادی والی نہیں ہے، رخصتی مطلب اجازت۔ لا رخص فی الفریضہ، جو بھی واجب نماز ہے وہ کسی طور پر بھی معاف نہیں ہو سکتی، کسی طور پر بھی۔ بیٹھے بیٹھے پڑھو، لیٹے لیٹے پڑھو، ڈوبتے ڈوبتے پڑھو، کسی بھی حالت میں واجب نماز معاف نہیں ہو سکتی۔ ولا شد فی النافلہ، اور ساتھ میں یہ بھی رکھنا کہ نافلہ کے لیے کوئی شدت نہیں، کوئی جبر نہیں۔ نافلہ لیکن لوگ کیوں نہیں پڑھتے؟ آخرکار کیوں نہیں پڑھی جاتی؟ کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتہ نہیں نافلہ کی طاقت، ہمیں پتہ نہیں کہ نافلہ کیا چیز ہوتی ہے اور کیوں نہیں پڑھی جاتی۔ اس لیے رسول کریم نے علاج بتایا ہے، ہم سب اپنی اپنی جگہ پر دیکھ لیں کہ نافلہ کیوں نہیں پڑھی جاتی۔ رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے کہا ان للقلوب اقبالا و ادبارا، ان للقلوب اقبالا و ادبارا۔ دل کی دو حالت ہوتی ہے، دل کی ایک حالت کا نام ہے اقبال۔ اقبال کا مطلب کیا؟ ہمیشہ آگے بڑھنا۔ اور ایک دل کی حالت ہوتی ہے ادبار، ہمیشہ پیچھے ہٹنا۔ ہماری زبان میں، انڈیا کی اردو میں، اقبال کا مطلب ہے موڈ میں ہونا۔ آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا وہ حالت جو نرمی کی حالت ہوتی ہے دل کی، جہاں بندے کو حد سے زیادہ کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ مثال دیتے ہم، فار ایگزامپل ماہ رمضان المبارک ہے، قرآن مجید کا ایک سپارہ پڑھا، بہت مزہ آ گئی۔ نہیں رمضان کا چھوڑتے ہیں، اسی محرم کا مثال لیتے ہیں۔ یہاں پر ہوتا ہوگا، یہاں پر بھی ہوتا ہی ہے ہر محرم میں۔ ہمارے الحمدللہ اسی محفل میں 3 مجلسیں ہوتی ہے۔ کتنی؟ 3۔ ایک نماز کے بعد، اس کے بعد انگلش والی، اور اس کے بعد یہ تیسری ہوتی ہے۔ جب بندہ جوش میں ہوتا ہے نا، اقبال میں، تو پہلی بھی سنتا ہے، دوسری بھی سنتا ہے، اور تیسری بھی سنتا ہے۔ جوش میں چل آج سن ہی لیتے ہیں، جتنا ہوئے نیمبو کا رس نہیں نچوڑ، آج سن ہی لیتے ہیں۔ رمضان میں بھی ایسے ہوتا ہے، ایک قرآن کا سپارہ ختم کیا، پھر ہوتا ہے بھائی کیوں، ایک رمضان ہے، روحانی فضا ہے، چلو ایک اور بھی پڑھ لیتے۔ ایک کے بعد ایک زیادہ انسان پڑھتے رہے۔ 2 رکعت نماز پڑھی، کہا نہیں پیٹ نہیں بھرا، اور 2 پڑھوں، اور 2 پڑھوں۔ اس کا نام ہے دل کی حالت کا اقبال۔ دوسری حالت کیا ہے؟ ادبار،
پیچھے ہٹنا. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ حالت کو ہم نام دیں گے سست دل. وہ موڈ میں ہونا اور وہ ابھی تھوڑی سستی ہو رہی ہے، بارش نے ہو رہی ہے نا، وہی مجلس کا لے لیجیے. ایک نے پہلی مجلس سنی، اس کو پتا ہے کہ دوسری ہے، لیکن کیا کہتا ہے؟ بھائی ایک تو سنی. کتنے ایسے لوگ ہیں جو ایک بھی نہیں سنتے؟ میں نے ایک تو سن لی، چلو گھر جاتے. یا ایک کے بعد دوسری سنی تو وہ اپنے آپ سے کہے گا چلو دو تو سنی. کتنے ایسے لوگ ہیں جو ایک بھی نہیں سنتے؟ قرآن پڑھا، شروع کیا، نیت کی تھی پورا سپارہ پڑھوں گا، آدھے میں آیا شیطان چل بسا، آیا سر پہ سوار ہوا، کہا آدھا سپارہ پڑھ لیا. دنیا میں کچھ لوگ ایسے تو ہوتے جو آدھا بھی نہیں پڑھتے، تو نے اتنا تو پڑھا. بند کرو قرآن اور اپنے کام میں لگ جاؤ. ان للقلوب اقبالا وادبارا. اب رسول کہتے ہیں وَإِذَا أَقْبَلَتْ فَتَنَفَّلُوا وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَعَلَيْكُمْ بِالْفَرِيضَةِ. اے مسلمان، جب تمہارا دل اقبال کی حالت میں ہو، مطلب موڈ میں ہو، تو نافلہ پہ نافلہ پڑھتے جاؤ. اور جب سستی محسوس ہوتی ہو، موڈ میں نہ ہو، تو ایک چیز کا خیال رکھنا، فَعَلَيْكُمْ بِالْفَرِيضَةِ، واجبات کو نہیں چھوڑنا. دل شاید سست ہو لیکن واجبات کو ترک نہیں کرنا. عزیزان محترم، نافلہ ایک کے بعد ایک پڑھتے رہنا. نافلہ کا نام ہی کیا تھا؟ زیادہ کی نماز. اب دیکھیے ہمارے علماء کرام نے بھی تاکہ بندہ نافلہ کی طرف بڑھے کتنی آسان کر دی ہے. مسئلے دیکھیں آپ، ابھی اٹھائے فار ایگزامپل آغا سستانی، خدا اس کو حفظ و امان میں رکھے، اور سب علماء کو انشاءاللہ. صلی اللہ محمد وعلی محمد. یہ مستحب جو نماز ہے نا، اس کا مسئلہ سن لیجئے کیوں ایسے بیان کیا گیا ہے. آغا سستانی کی کتاب اگر آپ کھولیں گے تو آرٹیکل یا فتویٰ نمبر یا مسئلہ نمبر 995 جا کے کھولیے اور پڑھیے. آگا بیان کرتے ہیں کہ اے مسلمان، تجھے جو بھی مستحب نماز، سنت نماز ادا کرنی ہے تو مستحب و سنت نماز ادا کرنے کے لیے فقط الحمد پڑھ لینا، دوسرا سورہ پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں. کیا؟ دوسرا سورہ پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں. حد تو یہ ہے. آغا کہتے ہیں کہ کچھ نمازیں جو واجب ہے اس میں بھی دوسرے سورے کو چھوڑ دینا، جیسے نماز منت یا نماز نذر. اگر رکعتوں پڑھنے کی ہے، آقا نے کہا دوسرا سورہ چھوڑ سکتے ہو، پہلا نہیں چھوڑ سکتے. کیوں؟ رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے، رسول کریم کا قول ہے، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. نماز نہیں ہو سکتی جب تک اس میں سورہ الحمد یا سورہ فاتحہ نہ ہو. اتنی آسانی کس کے لیے؟ اور ابھی رات کی نماز کی تو ہم نے بات نہیں کی، لیکن آ گئی یہ بات تو یہاں بھی لے چلتے آپ کو. نماز شب، اس کے لیے بھی آگا کا مسئلہ ہے. مسلمان عشاء کی نماز کے بعد فوراً نماز شب کو ادا کر سکتا ہے. اگر تجھ سے 11 رکعت نہیں پڑھی جاتی تو 3 پڑھ کے چھوڑ دے، شفع اور وتر. 3 بھی نہیں پڑھی جاتی تو 1 پڑھ لے. رات کو اٹھنے کی ضرورت نہیں، عشاء کے بعد ادا کر سکتا ہے. اے مسلمان، جب بھی نافلہ نماز کی بات آئے، خداوند کریم نے قرآن مجید میں اس نماز کو ادا کرنے والے کو نمازی کہا ہے. اس کے علاوہ بندہ نمازی نہیں ہو سکتا. قرآن مجید میں ہمارے نام کا ایک سورہ ہے، سورہ یلا بولو. ہاں، وہ ہمارا ہم سب کا ہو تو وہ بھی ہمارے نام کا صحیح ہے. سورہ دہر چیپٹر 70 ہمارے نام کا، ہم سب کا. احسنت. سورہ مؤمنون قرآن مجید کا 23واں سورہ ہے، چیپٹر 23. خداوند کریم مومنین کو جو صفات ہے نا،
اس کو بیان کرتا ہے. اس میں آیت نمبر 9 میں 9ویں آیت میں خداوند کریم کہتا ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے الذین هم علی صلواتہم یحافظون. مومن حضرات وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتا ہے. کیا؟ وہ لوگ مومن ہوتے ہیں. لیکن قرآن میں جب نماز کی بات آئی تو خدا نے فقط حفاظت نماز کی بات نہیں کی، خدا نے ایک دوسرا لفظ بھی استعمال کیا ہے. ایسا ہی لفظ وہ کہاں پر ہے؟ سورہ معارج. سورہ معارج قرآن مجید کا 70واں سورہ یعنی چیپٹر 70. ابھی سے بتا دیتا ہوں، انشاءاللہ اگر زندہ رہے، آپ کے درمیان آنا واپس ہوا تو ہو سکتا ہے یہ اشرا بھی ہم پڑھ لیں. ماشاءاللہ صلی اللہ محمد وعلی محمد. دعا کیجئے ہم انشاءاللہ سب زندہ رہے انشاءاللہ. یہ ہمارے اسد بھائی اور کون ہے وہ لمبے اپنے الطاف بھائی، انہوں نے ہمیں بک کیا ہے 2030 میں. 2030 میں، تب تک انشاءاللہ کیا پتہ کون زندہ رہے گا، کون اللہ کے حوالے ہو گیا ہوگا. لیکن تب جب آنا ہوا، اگر نہیں آئے تو آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ دیکھیے پروردگار عالم نے سورہ معارج قرآن مجید کا 70واں سورہ چیپٹر 70 آیت 22 سے لے کر آیت 34 تک، چیپٹر 70 ورس 22 انٹل 34، خدا وند کریم نے نمازی کی 14 صفتوں کو بیان کیا ہے. کتنی بھائی نوشاد بھائی؟ 14. ہم 14 معصوم کو ماننے والے ہیں. نمازی کی 14 صفت سورہ معارج میں آیت 22 سے لے کر آیت 34 تک، وہ گھر جا کے پڑھیے گا. اس میں سے 2 آیت کی ہم بات کریں گے. پروردگار عالم نے اسی سورہ میں آیت 23 میں ارشاد فرمایا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. نمازی وہی ہوتا ہے کون؟ الذین ہم علی صلاتہم دائمون. اور اس کے بعد جب آیت آتی ہے 34ویں تو وہاں پر خدا ارشاد فرماتا ہے، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ہم علی صلاتہم یحافظون. پہلے بولا دائمون. مومن نمازی وہ ہوتا ہے جو اپنی نماز کو دائم رکھتا ہے، یعنی ہمیشگی. مومن نمازی وہ ہوتا ہے جو اپنی نماز کی حفاظت کرتا ہے. 5ویں امام امام محمد باقر علیہ السلام کا شاگرد صحابی فضیل علیہ السلام آیا، کہ ابن رسول اللہ، قرآن میں جگہ جگہ نماز کی باتیں ہوئی ہے، نماز نماز نماز، اور میں نے سنا، میں نے پڑھا، میں پڑھتا ہوں کہیں پر خدا نمازیوں کے لیے کہتا ہے وہ لوگ نمازی ہے کہ جو علی صلاتہم دائمون، کہیں پر یحافظون. مولا اس کا مطلب کیا ہے؟ تو 5ویں امام نے ارشاد فرمایا کہ خدا نے نمازیوں کی صفت جب بیان کیا اور جب کہا ہے دائمون، اس سے مراد یہ ہے کہ نمازی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی نماز کے ساتھ نافلہ نماز نہ ہو. نمازی وہ ہوتا ہے جو نافلہ نماز کو بھی انجام دیتا ہے. اور اس کے بعد یحافظون کا مطلب یہ ہے الفرائض. نمازی تب ہوگا جب اپنی واجب نماز کو بھی انجام دے گا. ایک صلوات پڑھے محمد وعلی محمد پر. تو عزیزان محترم، نافلہ نمازی بننے کے لیے اسلام نے ہمیں بتائی، رسول خدا کو بتایا گیا کہ اے میرے حبیب، مقام محمود پہ جانے کے لیے تو نافلہ نماز کو ادا کیا کر. نماز ہے کیا؟ 2 حدیثیں ہمارے پاس ہے، 2 حدیثیں، ایک رسول کریم کی ہے، ایک ہمارے 7ویں امام امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. 7ویں امام نے ارشاد فرمایا، کہا الصلاۃ النافلہ قربان کل مؤمن. نافلہ نماز جو ہے نا وہ ہر مومن کا ذریعہ ہے خدا کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے.
مومن کو اگر خدا کی نزدیکی حاصل کرنی ہے تو وہ نافلہ نماز ادا کرتا ہے. لیکن رسول کی حدیث یوں ہے، الصلاۃ قربان کل تقی، خود نماز جو ہے وہ ہر ایک متقی کے لیے خدا کی قربت یا نزدیکی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. رسول نے کہا نماز متقی کو خدا کے نزدیک لے جاتا ہے. ساتویں امام نے کہا نافلہ نماز مومن کو خدا کی نزدیکی حاصل کرواتا ہے. لیکن ہمیں پتہ نہیں، نافلہ نماز کی قیمت ہمیں پتہ نہیں. ہم نے ہماری زندگیوں میں اس کو چھوڑ دیا ہے. کچھ لوگ ادا کرتے ہیں لیکن کچھ لوگ کے لیے نافلہ نماز کی کوئی قیمت نہیں. عزیزان محترم، نافلہ نماز کے لیے ہمارے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے اور کہا، روایت کا مضمون یہ ہے، کہا اے مسلمانوں یاد رکھنا، مستحب نماز نافلہ نماز جو ہے نا وہ تمہاری واجب نمازوں کا پیچ ہے. پیچ گجراتی میں کہ ٹھگڑا. کپڑے جب پھٹ جاتے ہیں نا، دیکھو یہ یہاں کھلا ہوا ہے نا، یہ پھٹے ہوئے کپڑے نہیں نوشاد بھائی، یہ ہم مولویوں کا اے سی ہے، اے سی، تاکہ تھوڑی ہوا آئے، گرمی نہ پڑے. کپڑے جب پھٹ جاتے ہیں تو اس میں گجراتی میں ٹھگڑا، اردو میں کیا کہیں گے پیچ کو؟ کوئی ایک تو ہوگا اردو جاننے والا. پیوند. آسان، جیتے رہو منیر بھائی، ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. صحیح ہے. چوتھی سرکار نے کہا مسلمان یاد رکھنا، نافلہ نماز ہے نا وہ تیری واجب نماز کا پیوند ہے، پیچ ہے، گجراتی میں ٹھگڑو چھے. اگر نافلہ نماز تو نے ادا نہیں کی تو تیری واجب نماز میں جو کوتاہیاں ہے، جو خرابیاں ہے، جو نقص ہے، جو نامکمل ہے، جو عیب ہے وہ بھرپور نہیں ہوگے. اگر تو نے نافلہ نماز کو ادا کیا تو واجب نماز میں جو نقص ہے اس پہ پیوند لگ جائے گا. کیا ہے نافلہ نماز؟ واجب نمازوں کی پیچ. اور اتنا ہی فائدہ نہیں ہے، اتنا ہی نہیں ہے. چھٹے امام، امام جعفر الصادق علیہ السلام ان کا ایک قول ہے چھٹے امام کا. آپ نے کہا اعلام، اے مسلمان جان لے، اعلام ان النافلہ بمنزلة الہدیہ متى ما اوتی بها قبلات. اعلام، اے مسلمان جان لے، سنت نماز جو ہے نا، مستحب نماز جو ہے نا، اوپر جا کے اس مستحب نماز کی اتنی آسانیاں ہیں، اتنی آسانیاں. اگر سیستانی کا مسئلہ بیان کیا نا کہ دوسرا سورہ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں، نماز شب عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، اس سے آگے بڑھتے ہیں. اتنی آسان ہے نافلہ اور سنت نماز کہ کوئی بھی شرط نہیں سنت نماز ادا کرنے کے لیے، نہ قبلے کی، نہ سجدے کی، نہ رکوع کی. سنت نماز ادا کرنے کے لیے اونلی 2 کنڈیشن، 2 شرط، فقط 2. ایک وضو میں ہونا، ایک وضو کی حالت میں ہونا، اور دوسری شرط باتیں نہ کرنا. بس. مسلمان سنت نماز چلتے چلتے بھی پڑھی جا سکتی ہے، گاڑی میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، رکشہ میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، موٹر سائیکل میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، چلتے چلتے، سوتے سوتے. کوئی شرط نہیں، نہ قبلہ رخ، نہ رکی کی ضرورت، نہ سجدے کی ضرورت، بس 2، وضو اور باتیں نہیں کرنا. کیوں؟ کیونکہ باتوں کے علاوہ کیا ہوگا؟ جو نماز کا ذکر ہے نا وہ ہوگا. مطلب یہاں سے جب میں گھر سے نکلتا ہوں، گھر آتے آتے 2 رکعت پڑھ سکتا ہوں،
کام پہ جب صبح جاتا ہوں، گاڑی چلاتے چلاتے نمازیں پڑھ سکتا ہوں، نہ قبلے کی شرط ہے اور نہ رکوع کی، نہ سجدے کی، نہ جھکنے کی ضرور ہے، نہ آخر تک سجدے میں، لیکن کس کے لیے؟ فقط اور فقط سنت نماز. سنت نماز کے لیے ایک وضو کی حالت میں رہنا اور دوسرا باتیں نہیں کرنا. ہاں ایک کے لیے شرط ہے، آغا سستانی نے اس کے لیے احتیاط واجب لگایا ہے، اور وہ ہے عشاء کی نماز نافلہ جو بیٹھ کے پڑھی جاتی ہے. اس کے لیے آغا سستانی نے لگایا ہے کہ یہ نماز احتیاط واجب کی بنا پر بیٹھ کے ہی. بچے باتیں مت کرو، صلو علی محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھی محمد و آل محمد پر. بیٹھ کے پڑھی جائے گی. اور یہ نماز چھٹے امام نے کیا کہا نافلہ نماز کے لیے؟ جان لے اعلم ان النافلہ بمنزلۃ الہدیہ متى ما اوتی بها قبلت. مسلمانوں جان لو، سنت نماز نافلہ نماز کا درجہ ہدیہ جیسا ہے. ہدیہ پریزنٹ، انعام. جب بھی انعام ہدیہ دیا جائے گا ہمیشہ خدا اس کو قبول کرے گا. الطاف بھائی، اسد بھائی، جعفر بھائی کہاں گئے؟ بیٹھے تھے یہاں کہیں. یہ آپ تینوں ہو نا مولانا کو بلانے والے. اسد بھائی کبھی کوئی مولانا آیا جس کو ہدیہ دیا اور کہا نہیں چاہیے؟ آئیے ایسے مولانا؟ بہت کم نا، نہیں ملے گا ایسا مولانا. یہی بات ہے. امام صادق علیہ السلام نے کیا کہا؟ نافلہ نماز ہدیے کی مانند ہے، اور جب بھی خدا کے بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے خدا اس کو قبول کرتا ہے. مسلمان جاگ جا. رسول نے کہا ہے الصلاۃ عمود الدین، نماز جو ہے دو دین کا ستون ہے. ان قبلت قبلہ ما سوا. مسلمان یاد کر تیری نماز قبول کرانے کی ہے. چوتھے امام نے کہا نافلہ نماز واجب نماز کا پیبند ہے. چھٹے امام نے کہا نافلہ نماز قبول ہی ہوتی ہے جب قبول ہوئی نماز واجب نماز کا پیبند بنتی ہے، تو جو واجب نماز ہے وہ بھی قبول ہوتی ہے. اپنی نمازوں کو اگر قبول کروانا ہے تو اے مسلمان نافلہ نماز کو نہیں چھوڑنا. جتنی بھی کوتاہی تیری واجب نماز میں ہے وہ پوری کس سے ہوگی؟ نافلہ نماز سے. اور یہاں تک رسول نے بات کی ہے کہ کچھ ایسی نمازیں، میں کہتا ہوں مسلمان 51 رکعت اگر نہیں پڑھی جاتی تو کچھ ایسی نمازیں ہیں ان کو تو پڑھ. رسول کے کچھ الفاظ ہیں جسے یہ پتا چلتا ہے کہ رسول اس آدمی کو اپنی امت سے نکالنے کے لیے تیار ہے کہ تو میری امت میں سے نکل جا. ایسی حدیثیں ہیں ہمارے پاس یا نہیں؟ کون سی حاجی اس کو پتا ہوگی نواح خان کو کہ وہ ہم میں سے نہیں کوئی ایسی حدیث بیان کرو. آپ کی شادی ہونے والی ہے بھائی. رسول نے کہا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. نکاح میری سنت میں سے ہے، اور جو بھی نکاح سے روگردانی کرے یا اپنے منہ کو پھرا لے تو وہ کیا ہے؟ وہ میری امت میں سے نہیں ہے. ایسے میری امت میں سے نہیں ہے. بہت سی حدیث ہے. ایک یہ سن لیجئے شاید کچھ آ جائے ذہن میں. سید سجاد ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام، روایت کا مضمون ہے، آپ نے ارشاد پر کہا لیس منا من لم یصلی صلاۃ اللیل، وہ ہم میں سے نہیں جو نماز شب نہیں پڑھتا. لیس منا. اب نماز شب کوئی ضروری نہیں 11 پڑھوں، 2 بھی ہو سکتی ہے، 3 بھی ہو سکتی ہے، 1 بھی ہو سکتی ہے. یہ کی چوتھے سردار. لیکن میں نافلہ کی بات کرتا ہوں. کون سی نافلہ؟
جو ہر روز کی نافلہ ہے، مطلب واجب نماز کے علاوہ. کون سی ایسی نماز ہے جس کے لیے رسول کا جو لہجہ ہے نا، تو ایسا لہجہ جس کے لیے رسول کہتا ہے خبردار اگر یہ نماز تم نے نہیں پڑھی تو میں سمجھوں گا تو حقیقی مسلمان نہیں ہے. علل الشرائع کی روایت ہے، رسول بیٹھے ہوئے بزم میں، اس کے صحابی ہے، رسول نے کہا لا یبیتن احدکم علیہ الوتر. آپ حیران ہے کہ اتنا کیوں چیخا میں نا؟ کیونکہ عربی کے اندر ہو ہی نہیں سکتا کہ رسول کریم نے ان الفاظوں کو یوں کہا ہو، لا یبیتن احدکم الا وعلیہ الوتر. یہ الفاظ ایسے نہیں بولے جا سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ لفظ میں 3 بار تاکید ہے. ایک ہے لا، دوسرا ہے یبیتن، ہرگز ہرگز نہیں، 3 بار. اس لیے میں نے آواز کو اونچا کیا، لا یبیتن احدکم وعلیہ الوتر. خبردار ہرگز ہرگز تم میں سے کوئی بھی ایسا نہ ہو کہ اس کے سر پہ وتر کی نماز لٹکتی ہو اور وہ سو جائے. ہرگز ہرگز ایسا نہ ہو کہ وتر کی نماز ادا نہ کی ہو اور تم میں سے کوئی جا کے سونے چلا جائے. وتر کی نماز یعنی کیا نوشاد بھائی؟ نہیں بھائی، اس لیے تو پوچھا. وہاں پر لوگ بیٹھے تھے، پوچھا یا رسول اللہ وتر کی نماز تہجد والی؟ رسول نے کہا نہیں. کون سی؟ کہا نماز عشاء کے بعد 2 رکعت جو بیٹھے بیٹھے پڑھی جاتی ہے اس کو وتر اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ حقیقت میں ہے 2 رکعت لیکن بیٹھے بیٹھے پڑھی جانے کی وجہ سے ایک گنتی ہوتی ہے. رسول نے کہا مسلمان سونے کبھی مت جانا جب تک کہ یہ نماز ادا نہ ہو جائے. میں کہتا ہوں یہ 1 گھنٹے کی مجلس آپ پانی میں پھینک دینا ابھی جو پڑھ رہا ہو، لیکن ایک کام کرنا یار، ایک کام آج سے جو نہیں پڑھتا نا وہ آج سے ان 2 رکعتوں کو شروع کر دے تو میری آخرت تو بن جائے، میرا تو کچھ بھلا ہو جائے. سب نہیں، بس ایک آدمی جو اب تک اس نماز کو نہیں پڑھتا تھا. فائدہ آپ نے دیکھ لیا کیا ہے؟ نافلہ نماز ایسی نماز ہے جو رد ہونے والی نہیں. نافلہ نماز واجب نمازوں کو بہتر کرانے والی نماز ہے. اس کا پیوند ہے، پیچ ہے گجراتی ماں ٹھگڑو سے. فقط 2 صبح سے پہلے 2 رکعت نہیں پڑھی جاتی. میں کہتا ہوں شیخ معیز معاف. ظہر سے پہلے 8 رکعت نہیں پڑھی جاتی. آپ کے یہاں 4 ہے نا؟ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. کوئی بات نہیں، معاف. عصر سے پہلے یا عصر کے بعد 8 رکعت نہیں پڑھی جاتی، معاف. مغرب کے بعد 4 رکعت نہیں پڑھی جاتی، ٹائم لگے گا، معاف. مسلمان عشاء کے بعد 2 رکعت تو پڑھ کے دکھا. تیرے نبی کا قول ہے کہ تم میں سے کوئی سونے نہ جائے جب تک اس 2 رکعت کو انجام نہ دیا ہو. کیوں؟ نافلہ نماز کیا ہے؟ بندہ کا مقام بلند ہوگا. خدا نے کہا ہے عَسَىٰ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. خدا بند کریم، اے خدا، اے میرے حبیب، اگر تو نافلہ نماز کو ادا کرے گا نا تو ہم تجھے مقام محمود پر محشور کریں گے. اور عزیزان محترم کام بہت ہے اس لیے نہیں پڑھ پاتے ہم نا. رسول کریم سے کوئی زیادہ بڑا کام ہے ہمارا؟ رسول کریم کی نبوت سے کوئی زیادہ بڑا کام ہے، مشن ہے ہمارا؟ لیکن مشکل ہی کیا ہے پتہ ہے؟ وہ بیچارہ کونے میں مسجد میں جو محسن بھائی آئے رتنانی، صلی اللہ محمد والے محمد، چھپو مت چھپو مت، دیکھ لیا ہم نے دیکھ لیا. وہ کونے میں کوئی زیادہ نمازیں پڑھتا ہے نا، گجراتی میں کہ نماز نہ ڈھگلا وارث، گجراتی میں ایسے بولے نماز نہ ڈھگلا وارث.
کوئی بھی آدمی بیچارہ زیادہ نمازیں پڑھتا ہوگا، میں ایک کونے میں اس کو دیکھتا ہوگا، میں کہوں او لا 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 لا، یہ کیا مورکھا ہے، بس نماز پہ نماز پڑھے جا رہا ہے۔ اے مسلمان، مورکھا وہ نہیں تو ہے، اس کو پتا ہے، اس کو پتا ہے کہ میری واجب نماز کی اگر مجھے اصلاح کرنی ہے تو سنت نماز پڑھ پڑھ کے میری واجب نماز کو بہتر کرنا چاہیے، کیونکہ اگر واجب نماز قبول نہ ہوئی تو میرے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ ہاں یہ بھی صحیح ہے کہ زیادہ کے اندر یہ دین نہیں مانتا، એટલે ગુજરાતીમાં નમાઝના ઢગલા વારવા કાંઈ કામના નથી۔ حد سے زیادہ نمازیں بھی پڑھنا کوئی کام کی نہیں۔ ہمارا اسلام کس چیز میں مانتا ہے؟ ارشاد ہوا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ ملک، قرآن مجید کا 67واں سورہ، چیپٹر 67 ورس نمبر 2، دوسری آیت، ارشاد ہوا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اکثر عملا نہیں ہے، احسن ہے۔ وہ خدا ہے جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا تاکہ یہ دیکھا جائے کہ تم میں سے بہترین عمل کون کر دکھاتا ہے، زیادہ ترین عمل نہیں، احسن عملا، اکثرکم نہیں، احسنکم عملا، بے دو رکعت کیوں نہ ہو لیکن بہترین طریقے سے اگر ادا کی گئی ہو تو وہ زیادہ پڑھی ہوئی نماز سے بہتر ثابت ہو سکتی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں بھائی، تو عشاء کی فقط 2 کی عادت آج سے ڈال دے، تیری ضرورت ہے یہ اور تیری کمزوری بھی ہے۔ کتنی دیر لگے 2 رکعت حاجی؟ 5 منٹ کیا لگے بھائی؟ 2 رکعت 5 منٹ نہیں لگے گی، اس سے بھی کم، اوپر سے 1 یا اللہ دھکا مار کے 1 لگے گی منٹ۔ خدا کا کرم ہے، خدایا اتنی نمازیں پڑھتا ہوں، اتنی نمازیں پڑھتا ہوں، الحمدللہ تو نے موقع دے دیا کہ اب بیٹھنے کی اجازت دے دی تو بیٹھ کے پڑھ لوں، بیٹھ کے تو پڑھ۔ عجیب ہے، کیا کیا بیان کروں، اوپر سے اس فون میں ہمیشہ سامنے الطاف ہی دکھتا ہے، اس کی تصویر باہر سے نکلتی ہے، اتر 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں، کیا کروں؟ صلو علی محمد وعلی محمد۔ جلدی بیان کر ورنہ اس کی تفصیل ہے۔ رسول کریم کا قول ہے، ان اللہ حبب الی الصلاۃ وجعل لی فی الصلاۃ قرۃ عینی، خداوند کریم نے میرے لیے نماز کو میری محبوب بنایا ہے، اور نماز میں خدا نے میرے لیے، رسول کے لیے، ہمارے لیے تو ہے نہیں، میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی ہے۔ رسول بعد میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں جو بندہ پیاسا ہوتا ہے اگر مجھے پانی مل جائے تو وہ سیراب ہو جاتا ہے، جو بندہ جوعان یعنی کہ بھوکا ہوتا ہے اس کو کھانا دے دیا جائے تو اس کا پیٹ بھر جاتا ہے، لیکن میں وہ ہوں، رسول کہتے ہیں وَأَنَا لَا أَشْبَعُ مِنَ الصَّلَاةِ، لیکن میں نماز پڑھنے سے میرا پیٹ نہیں بھرتا۔ یہ ہے ہمارے نبی۔ تو مسلمان، نماز نافلہ، زیادہ کی نماز، ہمارے بھائی ہیں نا وہاں پر آپ دیکھیے گا یہ سب ڈراموں میں، بالی ووڈ میں، جہاں بھی کوئی مسلمان کا سین آئے، کچھ بھی ہو، بچہ اسکول میں پاس ہوا، بچے کی آج ایگزام ہے، پتہ نہیں بچہ سفر پہ جا رہا ہے، بچے نے کسی کا ہاتھ مانگا ہے تاکہ وہاں سے ہاں آ جائے، تو وہ ماں بولی کہ میں جاتی ہوں نفل پڑھنے۔ سنا ہے نا آپ نے، نفل پڑھنے جاتی ہوں، نفل کا مطلب مستحب نماز، زیادہ کی، فریضہ کے علاوہ۔ اے مسلمان، زندگی میں مولویوں کے پاس نہیں جانے کا، اپنے مشکلات کا حل جو ہے وہ نافلہ نماز ہے، تعویذ کے پیچھے نہیں جانے کا۔ اور ہمارے جو بھی مسئلے اس میں آپ حضرات، ہم مولویوں کو گھساتے ہی ہو، پرابلم آپ کے، ہم کو پھنساتے ہو۔ سنیے، ہاں گوشت ٹیسٹی ہے، سنیے پچھلے سال کا واقعہ۔ ایک مولانا مجلس پڑھ رہے تھے، ایک عورت کا فون آیا، مولانا یہاں پر یہی ہے، مولانا واہ کیا مجلس آپ پڑھتے، بہت اچھا پڑھتے ہیں۔ تو فون میں اس عورت نے کہا
یا تو وہ بہو تھی یا وہ ساس تھی. بہو نے کہا میری ساس مجھے بہت تنگ کرتی ہے، یا تو ساس تھی، ساس نے کہا میری بہو بہت مجھے تنگ کرتی ہے. مولانا آج کی رات مجلوس میں بہو کا احترام یا تو ساس کا احترام ضرور پڑھیے گا. اگر آپ نے نہیں پڑھا تو قیامت کو میں آپ کو پکڑوں گی. تیرے گھر کے پرابلم اوپر جا کے ہم کو دھمکی کہ آپ نے اگر نہیں پڑھا تو قیامت کو میں آپ کو پکڑوں گی. اے مسلمان، اپنے پرابلمز مولویوں کے پاس نہیں، خدا نے سب سے بڑا تعویذ دیا ہے. آج زینب کی بات کرنی ہے نا، کیا کبھی ہم نے سوچا کہ اتنے مصیبتوں کے پہاڑ زینب پہ پڑے؟ اس بی بی معظمہ نے اتنے مصیبت کے پہاڑ کیسے جھیل لیے، کیسے برداشت کر لیے؟ کیا کبھی کسی نے سوچا زینب کے پاس کون سا اسلحہ یا ہتھیار تھا؟ خدا نے تعویذ دے دیا ہے. خاص طور پر میری ماں بہنوں، اگر مجھے میری آواز وہاں جا رہی ہے، تعویذوں کو چھوڑو، مولویوں کو چھوڑو، پیروں مریدوں کو چھوڑو. سب سے بڑا تعویذ قرآن نے دیا ہے. ارشاد رب العزت ہوا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بقرہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ، آیت کا نشان 45، چیپٹر 2 ورس نمبر 45. یہ بنی اسرائیل کے لیے، ابھی مسلمان کی بات نہیں آئی. ارشاد ہوا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم استعینوا بالصبر والصلاۃ وانہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین. اے لوگو، تم اپنی مدد، تم اپنی خود کی مدد نماز و صبر سے کرو، نماز ادا کرو، وہ سب سے بڑا تعویذ ہے. وہ بنی اسرائیل کی آیت تھی. اب ہماری بات ہو رہی. خداوند کریم نے اب مومنین سے خطاب کیا. مومنین، سورہ بقرہ آیت 153، چیپٹر 2 ورس نمبر 153. اب دیکھیے آیت کیسے شروع ہوتی ہے. خدا نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو. وہاں تھا بنی اسرائیل کے لیے، اب ہے ہمارے لیے. اے ایمان لانے والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے مسلمانوں، اپنی زندگی میں خود اپنی مدد صبر و نماز سے کرو. ان اللہ مع الصابرین، خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ میں ہے. سب سے بڑا تعویذ نماز. چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ شام غریبہ کی رات تھی نے تو میں نے کیا دیکھا. لیکن اس سے پہلے مسلمان سوچ لینا، زندگی میں اگر اندھیروں سے نور تک جانا ہے نا، زندگی میں کامیابی اگر حاصل کرنی ہے نا، تو رسول سے زیادہ ذمہ دار نہیں. تیری زندگی رسول کی زندگی سے بہتر زندگی نہیں. لیکن خدا نے، میرے استاد خطیب اعظم مولانا سید محمد صادق حسن صاحب، نام سنا ہے؟ وہ پڑھا کرتے تھے، ابھی بھی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. خدا اس کو بھی حفظ و امان میں رکھے. قرآن مجید میں ایک سورہ ہے، سورہ کا نام ہے سورہ مزمل، چیپٹر 73. قرآن مجید جب نازل ہوا نا تو سیکنڈ وائز رسول کریم نے 3 سال تک کوئی تبلیغ نہیں کی. ان اوائل سورے میں سے، اوائل سورے جو سب سے پہلے رسول کریم پر نازل ہوئے، اس میں پہلا سورہ اقرا، سورہ علق پہلا نازل ہوا. چوتھا سورہ ہے سورہ قلم، اور تیسرا اور دوسرے کے اندر اختلاف ہے. کوئی کہتا ہے سورہ مدثر ہے، کوئی کہتا ہے سورہ مزمل ہے، لیکن 1 اور 4 کے بیچ میں سورہ مزمل ہے. یعنی رسول نے ابھی پوری تبلیغ شروع نہیں کی. خدا نے کہا میرے حبیب ایک کام کر، کیونکہ ہم تجھے بڑا کام دینے والا ہے. اگر یہ کام تو نے کر لیا نا، زندگی کے بڑے بڑے کام تیرے آسان ہو جائیں گے. سنیے، ارشاد ہوا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، چیپٹر 73 ورس 1. بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا المزمل
قم اللیل الا قلیلا، اے اپنی چادر میں لپٹے ہوئے، کالی کملی پڑھتے نا، قم اللیل الا قلیلا، میرے حبیب رات کو اٹھا کرو تھوڑی دیر کے لیے، نصفہ، دوسری آیت، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات کو یا اس سے بھی تھوڑا کم کرو لیکن اٹھا کرو، دوسری آیت، اس کے بعد او زد علیہ، اگر زیادہ کرنی ہے تو زیادہ کرو، او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یہ چوتھی آیت ہے۔ میرے حبیب رات کو اٹھا کر، کیوں؟ پانچویں آیت 735، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اے میرے حبیب ہم تم پہ بہت بھاری وزنی چیز ڈالنے والے ہیں، قولا ثقیلا مطلب نبوت کا کام تیرا شروع ہوگا، اے میرے حبیب رات کو اٹھا کر نافلہ نماز ادا کیا کر، اس سے تجھے روحانی طاقت ملے گی، جو بھی کام کرنا ہوگا اس کو برداشت کرنے کی طاقت ملے گی۔ تعویذ کو چھوڑ، نافلہ مستحب نماز کو ادا کر، تیرا ہی اس کے اندر فائدہ ہے۔ جناب زینب نے اتنے مصائب اس کے سامنے آئے پہاڑ کی طرح، شام غریبہ کی رات ہے، جو تھے امام بیان کرتے ہیں، وَإِذَا أَنَا أَرَى عَمَّتِي، رات کا سناٹا تھا، میں اٹھا، میں نے کیا دیکھا؟ میں نے اپنی پھوپھی کو دیکھا، وَإِذَا أَنَا أَرَى عَمَّتِي تُصَلِّي نَافِلَةً وَهِيَ جَالِسَةٌ، نافلہ کی نماز ادا کرتی تھی لیکن بیٹھے بیٹھے۔ میں جب پھوپھی نے نماز کو ختم کیا تو میں نے پوچھا، میں نے کہا یا عمّا، مطلب اے پھوپھی، اتصلینی وانتی جالسہ، پھوپھی اماں آپ بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ رہی ہو؟ تو جناب زینب نے جواب دیا، کہا یا ابن الاخ فواللہ ان رجلی لا تحملنی، کہوں بیٹا کیا کروں، اب زینب کے پیر میں طاقت نہیں کہ وہ کھڑے کھڑے نماز ادا کرے۔ عزادارو آپ سمجھ گئے، ہو نہ ہو جناب زینب جو آخری وصیت امام حسین کی تھی نا اس کو ادا کرتی ہوگی نا۔ حسین نے کہا تھا بہن نماز شب میں مجھے بھولنا نہیں۔ ہاں عزادارو، زینب میں اگر اتنی طاقت آئی ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ نافلہ نماز زینب کی نہیں جاتی تھی۔ آج اس کے لیے ہمیں ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، آج اس کے 2 بیٹے کا ماتم کرنا ہے۔ شب عاشور کی رات ہے، حسین مظلوم تمام خیموں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اس میں جائزہ لیتے لیتے ایک وقت وہ آیا کہ امام حسین علیہ السلام جناب زینب کے خیمے کے نزدیک پہنچے اور کیا سنا؟ کانوں میں آواز آئی کہ جناب زینب اپنے بیٹوں کو آخری وصیتیں کہہ رہی ہے، اور جناب حسین مظلوم نے کیا سنا کہ یہ ماں اپنے لال کو کہہ رہی ہے، اے اون محمد کل قربانی کا دن ہے، ماں کے سر کو ہمیشہ بلند رکھنا، لڑائی بہادری کے ساتھ کرنا، لیکن اے اون محمد ایک بات کا خیال رہے، کل جب جنگ کرتے کرتے اگر تم نہر فرات تک پہنچ جاؤ نا، اے اون محمد پانی کا ایک بھی بوند نہیں پینا۔ ارے بھولنا نہیں، تمہارے ماموں جان صبح سے لوگوں کی لاشیں اٹھاتے ہوئے وہ بھی بھوکا اور پیاسا ہوگا، بیٹا لڑتے لڑتے اگر پانی ملے تو پانی کا بوند نہیں پینا۔ ہاں عزادارو، حسین نے یہ سنا، لیکن حسین کیا بیان کرے، روز عاشورہ نمودار ہوا، ایک کے بعد عزیز و انصار اپنی اپنی جانوں کو قربان کیا۔ اب جیسے شیخ نے کہا آج بنی ہاشم کی باری ہے جس کا ہم تذکرہ کرتے ہیں۔ جناب زینب اس انتظار میں ہے کہ کب یہ خبر آئے کہ میرے اون محمد اسلام پر فدا ہو گئے، لیکن ارباب منبر بیان کرتے ہیں
جناب زینب اپنے خیمے میں بیٹھی تھی، اچانک کیا ہوا، ایک جھونکا ہوا کا نکلا، جناب زینب کا خیمہ جو ہے نا وہ تھوڑا اوپر نکلا، تو جناب زینب نے کیا دیکھا کہ میدان کے اندر اپنے خود کے دو بیٹے اون و محمد ابھی زندہ ہے۔ کسی کنیز کو کہا ہے میری کنیز ان دو بچوں کو بلاؤ، اون و محمد کو بلایا، کہا بیٹو کیا ابھی تک زندہ ہو؟ کہا اون و محمد نے ماں ارے ہم کیا کریں، صبح سے مامو جان کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں، مامو جان اجازت دے دیجئے، مامو جان مقتل میں جانے کی اجازت دے دیجئے۔ مامو منع کرتے ہیں، کہتے ہیں بچوں تمہاری ماں کو تمہارے زیادہ ضرورت ہے۔ ابھی شیخ نے بیان کیا نا، سفارشیں کر کر کے اون و محمد کو اجازت مل گئی، دونوں لال مقتل اور میدان میں چلے۔ جب بہادری کے ساتھ لڑائی شروع ہو گئی، وہاں سے آواز آ رہی تھی، اے لوگو یہ بھولنا نہیں یہ علی کے نواسے ہے، یہ جعفر کے پوتے ہیں، اس کے سامنے لڑائی ایسی نہیں ہوگی، ارے ساتھ میں مل کر حملہ کرو، بس آزادارو، چھوٹے چھوٹے بچے، چھوٹی چھوٹی جان، ارے حملہ ور لوگ ہوئے۔ ایک موقع آیا، ندا بلند ہوئی، اے مامو ہماری خبر لیجئے، ازادارو۔ حسین مظلوم نے حضرت عباس کا سہارا لیا، دونوں بچے کی لاش خیمے کے لیے واپس لائے۔ اور جب خیمے میں آئے، تاریخ میں لکھا ہے نا کہ جناب زینب کی چادر جو ہے نا وہ خون سے رنگین ہو گئی تھی۔ جب کسی نے پوچھا کہ زینب کی چادر خون سے کیوں، کیا وہ بھی میدان میں گئی تھی؟ نہیں عزادارو، جواب ملا کہ جب بھی حسین کسی کا لاشا لاتے تھے نا اس کو سنبھالنے کے لیے جناب زینب آتی تھی، لیکن اس دفعہ جب اون و محمد کا لاشا آیا زینب آگے نہیں بڑھی۔ کیوں نہیں بڑھی؟ میں کہتا ہوں شاید زینب کہتی ہوگی اگر میں نے بھی رونا شروع کر لیا تو میرے ماجا حسین کی ہمت ٹوٹ جائے گی۔ حسین نے گریہ نہیں کیا۔ ایک زمانہ آیا جب تھوڑا جناب زینب کا دل جو ہے وہ رنجیدہ ہوا، وہ کب؟ شام زندان میں جب شہیدوں کے سر آنے لگے نا، ایک موقع آیا کہ تشت میں دو چھوٹے چھوٹے سر آئے۔ شام کی بیویوں میں سے کسی بیوی نے کہا ارے لگتا ہے دو یتیموں کے سر ہے، بس یتیم کا نام سننا تھا۔ جناب زینب نے کہا بیبیوں ان بچوں کی دکھیاری ماں میں ہوں۔ ہاں آزادارو، زینب نے غم نہیں منایا۔ کب غم منایا؟ جب مدینہ رہائی کے بعد واپس آئی نا، جناب زینب اپنے گھر کے اندر جب داخل ہوئی، دو طرح سے روایت کو بیان کی جاتی ہے۔ کوئی کہتا ہے جناب زینب کی نظر دو چھوٹے چھوٹے مسلح پہ پڑی، کوئی کہتا ہے جناب زینب کی نظر اون و محمد کے دو چھوٹے چھوٹے بستر پہ پڑی۔ بس زینب دونوں کے درمیان بیٹھ گئی، تھوڑا دل بھرایا اور کہنے لگی اے اون و محمد ارے ماں کو معاف کرنا، میں نے آپ کا غم الا لعنت اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم لا تعذبنا بذنوب الآدمين برحمتك يا أرحم الراحمين رب صل على محمد وآله الطاهرين